ایک عورت تھی جو طوائف تھی اور پیسوں کے لیے مختلف فنکشنوں میں ناچتی تھی۔ وہ اپنے دوسرے طوائف دوستوں کے ساتھ کرائے کے ایک گھر میں رہتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ وہ اپنی اس اکلوتی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے دوسرے طوائف دوستوں نے بھی اس کو اپنے ہاتھوں میں بڑا کیا تھا، اس لیے سب کو وہ بہت لاڈلی تھی۔ لیکن اس لڑکی کو اپنی ماں، اس کے دوست اور وہاں کا ماحول بہت برا لگتا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ملنے بھی بہت کم آتی تھی اور اس سے کوئی بھی بات محبت سے نہیں کرتی تھی۔ اس کا ایک لڑکے سے افیئر تھا جو بہت برا اور دھوکہ باز لڑکا تھا۔ اس کی برتھ ڈے پر اس کی ماں اور باقی طوائف نے ایک بڑی پارٹی ارینج کی تھی اور سب نے بہت پیار سے اس کے لیے گفٹس خریدے تھے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب لڑکی آئی تو اس کے ساتھ وہ لڑکا بھی تھا جس سے وہ پیار کرتی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن لڑکی کی ماں اور دوسرے طوائف اس لڑکے کو جانتی تھی کہ وہ ایک دھوکے باز شخص ہے اور کئی لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کو استعمال کر کے اور پیسے کھا کر چھوڑا تھا۔ اس لیے لڑکی کی ماں نے لڑکی سے کہا کہ بیٹی، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس سے دور رہو، یہ تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ بیٹی نے اس بات پر آواز نکالی، کیک اور سارے گفٹس باہر پھینک دیے اور سب کے سامنے اپنی ماں سے کہنے لگی کہ چپ ہو جاؤ، آپ تو ایک ناچنے والی طوائف ہو، آپ لوگوں سے زیادہ برا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہنے پر۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے اور تمہارے ان ناچ گانے والے دوستوں سے۔ میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی ماں پر وہیں پر فالج کا اٹیک ہوا اور نیچے گر گئی۔ جس دن وہ گئی اس رات وہ لڑکا اس کے سارے زیورات لے کر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کی ماں ہسپتال میں بے ہوش پڑی تھی۔ دوسرے طوائف نے لڑکی سے کال کیا کہ آپ کی ماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور اس نے آپ کے لیے ایک ضروری خط چھوڑا ہے، آپ آ کر اسے لے جائیں یا اپنا پتہ بتائیں تاکہ ہم اس کو بھیجیں۔ لڑکی جلدی سے ہسپتال پہنچ گئی اور جب خط کو کھولا تو اس میں لکھا تھا، بیٹی میں بہت چھوٹی تھی کہ یتیم ہو گئی، میرا ظالم چچا مجھے جنس پروشی والوں پر بیچ رہا تھا، لیکن میں وہاں سے بھاگ کر دوسرے شہر میں ایک گھر چلی گئی جو ایک طوائف کا تھا، وہاں پر میں رہنے لگی۔ کئی سالوں بعد ایک بارش اور طوفان والی رات کو میں کام سے آ رہی تھی کہ مجھے کچرے کی ڈھیر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ چھوٹی سی بچی تم تھی جو بڑی گندی حالت میں ایک شاپر میں پڑی تھی۔ میں نے تمہیں اٹھایا اور اپنایا، تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، ماں کا پیار دیا، اچھی تعلیم دی، ہر خوشی دی، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں یہ سب کچھ تمہیں نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن تمہیں ایک طوائف کی بیٹی ہونے پر بہت تکلیف ہے۔ جاؤ بیٹی، میں نے تمہیں اس نام سے آزاد کیا، اب تمہیں شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کوئی بھی طوائف کی بیٹی نہیں کہے گا، میرا پیار اور دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ لڑکی کے ماں کے سامنے یہ خط پڑھ کر آنسو روک نہیں رہے تھے۔ اس نے ماں کے پیروں پر سر رکھ کر کہا کہ آپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور میں نے آپ کی یہ حالت کر دی، میرا آپ کے بغیر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے ہی نام سے رہنا ہے، اگر آپ نہیں رہی تو میں بھی اپنی زندگی ختم کر دوں گی۔ اس کی ماں بھی رو رہی تھی، اس نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور باقی طوائف نے بھی اس کو گلے لگا کر کہا کہ بیٹی صرف یہ نہیں بلکہ ہم سب آپ کی مائیں ہیں۔ نتیجہ، کبھی کسی کو اس کے پیشے یا کام کا تانا مت دو، کیونکہ کمزوریاں، مجبوریاں اور غیب ہر انسان کی ہوتی ہیں، سب کو ایک جیسا عزت دو۔